بنگالیوں کے ساتھ ہم نے بروٹیلٹی کی تھی. بنگلہ دیش میں ہم لوگوں نے ایسٹ پاکستان میں ہم لوگوں نے گندم بہت زیادہ مہنگی کر دی تھی. ان کے اوپر آٹا حرام کر دیا تھا ہم نے, جس کی وجہ سے بنگالی چیخ اٹھے تھے اور انہوں نے بنگالی لبریشن کے لیے انہوں نے آواز بلند کی تھی. اور یہ غلط نہیں ہے. اگر کسی بھی ملک میں اگر ایک بندے کے ساتھ ناانصافی ہو تو وہ چیخ اٹھتا ہے. آخر ظلم تو ظلم ہے نا, کوئی کب تک برداشت کرتا ہے. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو بنگالیوں نے اس وقت اچھا کیا تھا, لیکن جو بلنڈر کچھ پاکستانی بدذاتوں نے مارے تھے نا, ہسٹری کبھی بھی انہیں معاف نہیں کرے گی. اگر ہم بیونڈ دا ہسٹری دیکھیں تو ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے اپنی سیٹ کو بچانے کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ حصہ تم لو اور یہ حصہ ہم لیتے. یہ ان کا بہت مشہور سلوگن تھے, نعرے تھے ان کے. وہ کہتے تھے وہ حصہ آپ لو, یہ حصہ ہم لیں گے. جس نے انڈیا کو یہ باور کروایا کہ کوئی بات نہیں, اگر آپ بڈریل کرتے ہو پاکستان میں تو چلے گا. تو انڈیا نے اپنے ٹیچر بنگلہ دیش بھیجے اور ان ٹیچرز نے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولنے شروع کیے اور انہیں یہ سکھایا کہ ہم پاکستانی بنگالیوں کے دشمن ہیں. تو بنگالی معصوم تھے, وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور تب انہوں نے آزادی لی. لیکن بدذاتوں کو موقع کس نے دیا؟ ہم لوگوں نے دیا موقع. غلط تھے ہم لوگ, ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم نے زیادتی کی تھی اس وقت, ہم نے کم سیٹیں ماری تھیں. بھٹو نے کم سیٹیں ماری تھیں, مجیب الرحمان نے زیادہ سیٹیں ماری تھیں. آج بھٹو کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں, جس نے پاکستان کو توڑا اور توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم اپنے بچوں کو, آنے والوں کو کیا بتائیں گے کہ جو ملک ہم لوگوں نے اتنی قربانیوں سے لیا, اتنی مشکل سے جو ملک لیا, اس کو ہم نے آسانی سے ٹوٹنے دیا. اور جب وار ہوئی تھی ہماری اور انڈیا کی 1971 کی کارگل وار ہوئی تھی جب, تو ہم لوگوں نے تو ورلڈس لارجسٹ سرنڈر کیا تھا ان کے آگے. ہم کہاں ایک عظیم قوم تھے جو لڑتے تھے تو واشنگٹن ڈی سی تک کی دیواریں ہی ہل جاتی تھیں. لیکن اس وقت ہمیں ورلڈ سرنڈر کرنا پڑا ان بدذات لوگوں کی وجہ سے, جن لوگوں نے پاکستان کو توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پھر اللہ تعالیٰ کی رسی, جب اللہ تعالیٰ قدرت اپنی رسی کھینچتی ہے تو وہ کسی کو نہیں دیکھتی. پھر دیکھا نا, اللہ تعالیٰ نے اچھا انصاف کیا کہ بھٹو کا, جس نے پاکستان کو توڑا, وہ سارے خاندانوں کا نام و نشان مٹ گیا. بھٹو کا نام و نشان نہیں ہے آج, مجیب الرحمان کی فیملی کا نام و نشان نہیں آج, سوویت یونین کا نام و نشان نہیں ہے آج. جنہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کو توڑا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں ختم کر دی. تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو خدا ہماری نسلوں کو غارت کر دے گا. کیونکہ یہ صرف پاکستان نہیں ہے, یہ اسلام کا ایک بہت مضبوط قلعہ ہے. اور انشاءاللہ یہ آنے والے وقتوں میں بہت جلد اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہوگا, جس پہ ہمیں سب کو فخر ہوگا. ہمارے باپ دادا کو, ہماری ماؤں بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو اور ہمارے بیٹوں کو اس ملک پہ فخر ہوگا ایز اے بینگ پاکستانی. سو فیل پراؤڈ اینڈ انکریڈیبل گریٹیٹیوڈ. اور جو لوگ پاکستان کو توڑنے کی خواہش رکھتے ہیں نا, ختم کرنے کی, وہ بھول جائیں. وہ خود تو ختم ہو سکتے ہیں, لیکن پاکستان دنیا پہ رہنے کے لیے آیا ہے, ختم ہونے کے لیے نہیں.